ہمارے اس ملک عزیز ہندوستان کو امن و امان عطا فرما، عزت و وقار عطا فرما۔ اے کریم خدا ارحم الراحمین، اخیر میں تجھ سے صرف اتنی التجا ہے مولا، نہ جانے یہ آنکھیں کب ہمیشہ کے لیے بند ہو جائیں، ان آنکھوں کے بند ہونے سے پہلے ایک بار تیرے حبیب پاک کے چہرے کی زیارت نصیب فرما۔ لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ۔ ہو گیا یہ بات یاد رکھو، فرعون کی طاقت اگر عروج پر آتی ہے تو رب تبارک و تعالی موسیٰ علیہ السلام کا نائب بھی بھیجتا ہے۔ کسی اس طرح کی چمتکاریوں پر دل دے بیٹھنا یہ مسلمان کی شان نہیں ہے، مسلمان کی شان نہیں ہے۔ میرے عزیزو، یہ تمام باتیں تمہارے عقیدے سے ریلیٹڈ ہیں۔ میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں، اللہ نے تمہارے پیشانی کو محفوظ رکھا، تمہاری زبان کو بھی محفوظ رکھا، تمہیں حلال کھلایا اور حلال کھانے کا حکم دیا، حلال کھانے کا حکم دیا ہے۔ حرام چیزیں تمہیں زیب نہیں دیتی، نہ تم مردہ کھاؤ گے، نہ تم خون پیو گے، نہ تم شراب پیو گے، نہ تم پیشاب پیو گے، نہ تم گوبر کھاؤ گے۔ نہیں، اللہ نے پاکیزہ چیزیں دی ہیں، وہ پاکیزہ چیزیں ہی کھا کر دنیا سے جائیں۔ یہ بات صحیح ہے ایمان والو، اللہ رب العزت کی ان عطاؤں پر شکر بجا لاؤ۔ اور اب کی بار ایک بات مجھے یہ بھی کہنی ہے، چلو تم جاتے نہیں کچھ حرام کھانے کے لیے، لیکن کچھ لوگ زبردستی کھلانے پلانے بھی آ جاتے ہیں۔ ایک صاحب آئے، انہوں نے کہا پیٹ میں بہت دنوں سے درد تھا، تکلیف تھی، بیماری چل رہی تھی، کئی جگہ علاج کروایا، اور ایک صاحب جو علاج کرتے تھے جڑی بوٹیوں کا، ان کے پاس گئے تو انہوں نے کہا گائے کا پیشاب پینا پڑے گا۔ کیا کریں؟ میں نے کہا پیٹ پھٹ جائے تب بھی پیشاب نہیں، دودھ پئیں گے، اس لیے کہ آج تمہیں آئے ہوئے ان نئی باتوں پر یقین ہو جاتا ہے کہ یہ پی لیں گے تو پیٹ صحیح ہو جائے گا۔ میں تجھے بتاتا ہوں، جس بابا نے تجھے پیشاب پینے کے لیے کہا ہے اسے پیشاب مبارک ہو، میرے مصطفیٰ نے ہمیں شہد کھانے کے لیے کہا ہے، اور قرآن کہتا ہے فیہ شفاء للناس، اس میں انسانوں کی شفا ہے۔ میاں شہد وہ چیز ہے جس کو پوری دنیا عزت سے دیکھتی ہے، اور اتنی مٹھاس کہ میٹھے میں اس کی مثال دی جاتی ہے۔ صرف میٹھا ہی نہیں، اس میں دوا بھی ہے۔ صرف یہ ہماری باتیں نہیں، سائنس بھی اس کے دوا ہونے پر مہر لگاتا ہے کہ شہد کے اندر کتنی زیادہ نفع بخش چیزیں موجود ہیں، لوگوں کے فائدے ہیں۔ اور آپ ان تمام چیزوں کو یاد رکھیں، کہیں سے بھی کوئی علاج آئے لیکن حرام طریقے کا ہوگا تو اس میں شفا نہیں ہوگی۔ ہمیں نہیں جانا ہے۔ کبھی کبھار عقیدہ اتنا کمزور ہو جاتا ہے لوگوں کا، بچہ رونے لگ گیا، کسی نے مشورہ دے دیا جاؤ فلاں پتھر کے اوپر تھوڑا تیل چڑھا کے آ جاؤ، جاؤ کسی درخت کے پاس ایک دھاگا باندھ کر کے آ جاؤ۔ یہ سب چیزیں اگر تم کرنے لگ گئے تو تمہارا ایمان کیسے مضبوط رہے گا؟ تمہارا ایمان کیسے مضبوط؟ کیا تم پتھروں کے عقیدے والے ہو؟ کیا تم درختوں کے عقیدے والے ہو؟ ارے وہ چیزیں ایسی ہیں جو اللہ نے تمہارے نفع کے لیے بنایا ہے، تمہارے لیے مسخر کیا ہے۔ چاند اور سورج کو بھی ہم پوجا نہیں کرتے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو صرف ہماری روشنی کے لیے بنایا، ان کو ہمارے نفع کے کاموں کے لیے بنایا ہے، عبادت کے لیے نہیں بنی یہ چیزیں۔ ہم خانہ کعبہ کی طرف دیکھ کر نماز بھی پڑھتے ہیں تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہم خانہ کعبہ کی عبادت کرتے ہیں، ہرگز نہیں۔ خانہ کعبہ کی کوئی عبادت نہیں کرتا، بلکہ وہ ایک سینٹرلائز کرنے کے لیے، سب کے چہرے ایک طرف کرنے کے لیے مرکز بنایا گیا، صرف چہرہ کعبے کی طرف، لیکن عبادت اللہ کی ہوتی۔ عبادت کس کی؟ اللہ کی۔ میں آج عقیدے پر بات کر رہا ہوں آپ کے، آج عقیدے پر بات اس لیے کر رہا ہوں کہ حالات ایسے آ گئے کہ لوگ یہ سوچنے لگ گئے
کہ تھوڑا سا بہت ادھر ادھر کر لیں تو کیا ہو جاتا ہے، نہیں، بہت ہوتا ہے. یا تو پھر تمہارے پاس دو ہی آپشن ہے، ایمان کا دامن پکڑے رہنا ہے، حضور کے قدموں میں رہنا ہے، تو پھر ان تمام باطل عقیدوں سے توبہ کرنا ہوگا. کبھی کفر کی طرف منہ اٹھا کر نہیں دیکھنا، کبھی شرک کی طرف چہرہ نہ کرنا. اگر آخرت میں جنت چاہیے، آخرت میں رسول اللہ کی رفاقت چاہیے، آخرت میں رب تعالیٰ کی بخشش چاہیے، تو پھر دنیا میں تمہیں کفر اور شرک کی طرف نہیں دیکھنا ہے. اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا، کسی اور کے سامنے اپنے سر سجدے کے لیے نہیں جھکانا، حلال چیزوں کو اپنا رزق بنانا، حرام چیزوں سے اپنے آپ کو بچائے رکھنا. آج کے لیے تمہارے لیے بڑے چیلنجز ہیں. اے سنیو، اپنے بچوں کی یہ تربیت کرتے جاؤ کہ حالات جیسے بھی سخت ہو جائیں تم اپنی روایات پر قائم رہو. اللہ کی مدد آ کر رہے گی انشاءاللہ، اللہ کی مدد آئے گی. ہو سکتا ہے کبھی بھوکا رہنا پڑے، ہو سکتا ہے کبھی ہمیں پریشان حال ہونا پڑے، لیکن رات کے بعد اجالا تو آتا ہے. رات ہمیشہ نہیں رہتی، سورج نکلتا ہے. ہماری زندگی میں اگر کٹھنائیں آئی ہیں، مصیبتیں آئی ہیں، تو ان مصیبتوں کے اندھیرے کو چھٹنا ہے، اور ایک دن اجالا آئے گا. ایک دن اس امت مصطفیٰ پر آب و تاب کے ساتھ چاند چمکے گا، اور پھر تمہاری کھوئی ہوئی عزت و وقار تمہیں واپس عطا کی جائے گی. شرط صرف اتنی ہے، اللہ قرآن میں فرماتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی. اے محبوب، آپ ان سے کہہ دے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میرے پیچھے چلو. حضور کے پیچھے چلنا ہے، حضور کے طریقے پر چلنا ہے، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو شریعت کا اصل ماننا ہے. تو کیا ہوگا؟ یحببکم اللہ، اللہ خود تم سے محبت فرمائے گا. امام مجدد الف ثانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، ابھی آپ کا عرس مبارکہ ہے، آج ہی ہے، تقریباً آج ہی ہے. مجدد الف ثانی احمد سرہندی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ لکھتے ہیں جو بندہ شریعت پر جتنا مضبوطی سے قائم ہوتا ہے، اللہ کی اتنی زیادہ اسے معرفت ملتی، وہ اللہ سے اتنا ہی قریب ہوتا ہے. اور جو حضور کی شریعت کو اور طریقت کو چھوڑ کر کے الگ انداز اختیار کرتا ہے، وہ ڈھونگ تو کر سکتا ہے، اللہ کا قریبی نہیں ہو سکتا، اللہ کا قریبی نہیں ہو سکتا. ابھی سنیے ایک بات میں آپ کو بتاتا ہوں، حالات کیسے بھی آ جائیں. حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ آپ جب ہندوستان تشریف لائے تھے، علم حدیث کا کام کر رہے تھے، حضور کی حدیثیں بیان کرتے لوگوں کو. اب حالات ایسے تھے کہ آپ مدینہ طیبہ کے ایسے عاشق تھے کہ روزانہ دن بھر پڑھانے کے بعد شام ہوتی، رات ہوتی، آنکھیں بند کر کے بیٹھ جاتے اور خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوتی تھی. روزانہ کا معمول تھا، روزانہ کا معمول تھا، حضور کی حاضری ہوتی تھی. وہ حضور پاک کے دربار کی زیارت کرتے تھے، مراقبے میں، مکاشفے میں. ایک دن ایسا ہوا، حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی جا رہے تھے، راستے سے گزرتے ہوئے ایک بیابان تھا، ویران جگہ تھی، وہاں ایک جھوپڑی تھی، اس میں ایک بزرگ بیٹھے تھے، مریدین کثرت سے تھے. سنو، پیر کیسا ہو، مرید کیسے ہو، توجہ، جس کے بھی پیچھے چل پڑتے ہو یہ ہمارا ایمان نہیں ہے. ہر کسی کے آگے پیچھے بھیڑ لگا لینا یہ ہمارا شیوا نہیں ہے. شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں گزر رہا تھا تو اس بزرگ کا بڑا چرچا تھا، بڑے اللہ والے ہیں، بڑے پہنچے ہوئے. مریدین ہمیشہ جمع رہتے تھے اور ایک جھوپڑی میں وہ بیٹھے ہوئے. فرماتے ہیں محدث دہلوی کہ میں جب وہاں سے گزرا تو مریدین سے ان کے پوچھا کیا میری بھی ملاقات ہو جائے گی؟ کہا آئیے ہم آپ کی ملاقات کرواتے ہیں. اندر لے گئے، وہ ایک پلنگ پر براجمان تھے، بیٹھے ہوئے تھے اور ان کے ارد گرد مریدوں کا جمگٹا تھا. وہ آنکھیں بند کیے لوگوں کو کچھ نصیحتیں کر رہے تھے، بڑے پہنچے ہوئے بزرگ. توجہ، شیخ محدث دہلوی فرماتے ہیں میں قریب جا کر بیٹھ گیا. تصوف کی باتیں تھی، معرفت کی باتیں تھی، سب ٹھیک تھا. تھوڑی دیر کے بعد ان کے بغل میں کھڑا
ایک مٹکا بھرا ہوا تھا، اس میں شراب رکھی ہوئی تھی اور پیالہ بھر بھر کر کے وہ سب کو پلا رہے تھے، اور پیر صاحب کے پاس بھی وہ پیالہ پہنچا، آپ نے وہ پینا شروع کیا، اور پھر شیخ محدث دہلوی کو کہا کہ آپ بھی پی لیجئے، آپ بھی مہمان ہیں۔ آپ نے کہا شراب حرام ہے شریعت مصطفیٰ میں، میرے آقا نے حرام فرمایا ہے، آپ کیسے پی رہے؟ محدث دہلوی نے جب یہ کہا تو اس پیر صاحب نے کہا پی لو، یہ الگ شراب ہے۔ ایسی باتیں کرتے ہیں آج، طریقت کی شراب ہے، ہاں معرفت کی شراب ہے، آپ پی لو۔ محدث دہلوی نے کہا ہرگز نہیں، میں شریعت مصطفیٰ سے روگردانی نہیں کروں گا۔ توجہ، جھٹ سے پیر صاحب نے کیا کہا جانتے ہیں؟ مولوی صاحب پی لو شراب، ورنہ روزانہ رات کو جو زیارت کرتے ہو حضور پاک کی وہ میں بند کرا دوں گا۔ اب بات کیا ہو گئی؟ شیخ محدث دہلوی کا یہ راز تھا، روزانہ وہ حضور کی بارگاہ میں جو حاضری دیتے تھے، رات کو آنکھیں بند کر کے حضور کی زیارت کرتے تھے، یہ کسی کو نہیں معلوم۔ پیر صاحب بتا رہے ہیں، بزرگ کہہ رہے ہیں شیخ محدث دہلوی سے مولوی صاحب پی لو، میں جو شراب دے رہا ہوں، ورنہ جو روزانہ زیارت کرتے ہو بند کرا دوں گا۔ اب ایسے وقت میں کتنا سخت امتحان ہے یہ، کیا کرے آج؟ میرے دل کی بات جان گیا۔ ہاں ابھی تو ایک چھوٹے دجال کی چٹی پر لوگ بک جا رہے ہیں، ہاں صرف چٹی میں آ رہے، میں بتاتا ہوں یہ کیا لے کے آیا، وہ کیا لے کے آیا، ہماری شریعت کیا کہتی ہے سنو۔ پیر بول رہا ہے کہ رات کو جو تم زیارت کرتے ہو روک دوں گا، محدث دہلوی کہتے ہیں ایک طرف میرے دل کے حالات جان رہا ہے اور ایک طرف شریعت کے خلاف کرنے کا حکم دے رہا ہے، کیا کروں، پی لوں یا چھوڑ دوں؟ اخیر کار عشق مصطفیٰ نے جواب دے دیا۔ محدث دہلوی کہتے ہیں میں یہ معاملہ حضور کی بارگاہ میں ہی رکھوں گا، جب میرے آقا آپ نے شراب حرام قرار دے دیا ہے تو میں ایک قطرہ بھی زبان پر لگا نہیں سکتا۔ واپس وہاں سے اٹھ کر چلے آئے۔ اتنی بات تو ہو گئی، لیکن میرے عزیزوں اس بابا نے صرف ڈھکوسلے پن سے تیر نہیں چلایا تھا اندازے میں۔ جب رات کا وقت ہوا، شیخ محدث دہلوی اپنے معمول کے مطابق بیٹھ کر آنکھیں بند کر کے بارگاہ مصطفیٰ کی حاضری کرنا چاہ رہے تھے تو دیکھا وہی جھوپڑی والا پیر ان کی آنکھوں کے سامنے کھڑا ہے۔ کہتا ہے مولوی صاحب کیا میں نے نہیں کہا تھا میرے ہاتھ کی دی ہوئی شراب پی لو ورنہ میں تمہاری یہ زیارت بند کرا دوں گا، میں تمہاری زیارت نہیں ہونے دوں گا۔ اب اور بڑا امتحان ہے، کہہ دیا تھا دل کی بات وہ تو ٹھیک تھی، لیکن یہاں تو آنکھوں کے سامنے کھڑا ہو گیا ہے، مجھے تو زیارت بھی نہیں ہونے دے رہا ہے۔ آپ اس وقت بھی جمے رہے اپنے دین پر، کہا میں شراب تو نہیں پیوں گا۔ رات گزر گئی، دوسرا دن آپ حدیثیں پڑھاتے ہیں، پھر رات کو حضور کی زیارت کے لیے بیٹھے، آج پھر وہی حال، بابا پھر سے کھڑا ہے، کہا پی لو میری بات سن لو۔ آپ نے کہا نہیں پیوں گا، نہیں پیوں گا۔ دوسری رات بھی گزر گئی، حضور کی زیارت نہیں۔ ایک عاشق صادق جو روزانہ حضور کی زیارت کرتا ہو، اس کو جب کوئی روک دے تو اس کا سب سے بڑا امتحان ہے۔ دل تڑپنے لگ گیا، آہیں نکلنے لگ گئی۔ تیسری رات تھی۔ شیخ محدث دہلوی کہتے ہیں آج اگر حالات ویسے ہی ہوئے تو پھر میں تو مر جاؤں گا بغیر حضور کے۔ یہ سسکیاں لے کر بیٹھے اور پکارا میرے آقا کو، یا رسول اللہ اغثنی، میرے آقا مدد کریں، میں آپ کی شریعت پر چلنا چاہ رہا ہوں اور یہ مجھے شراب پلانا چاہ رہا ہے، کون حق پر ہے؟ حضور کی بارگاہ میں ابھی آنکھیں بند کیے تھے، وہ بابا آ رہا تھا، سامنے تھا، اچانک دھواں جیسا اڑا اور یہ بابا جو تھا دھواں میں اڑ گیا، اور حضور کی قبر انور سے آواز آئی، اخرج یا کلب، اے کتے ہمارے دربار سے نکل جا۔ اور شیخ محدث دہلوی کی طرف آواز آئی، عبدالحق تم اپنے امتحان میں کامیاب ہو گئے، آ جاؤ آ جاؤ۔
یہ ہے میرے دین و ایمان کا امتحان۔ شیخ محدث دہلوی شاداں و فرحاں خوش ہو گئے، ارے بارگاہ مصطفیٰ کی اب حاضری 2 دن کے بعد ملی ہے۔ ایک عاشق صادق کی آنکھیں چمک گئی، دل جو بے قرار تھا قرار میں آ گیا، چین و سکون میں آ گئے۔ بارگاہ مصطفیٰ کی حاضری کے بعد دوسری صبح اٹھے اور پہلے سوچا کہ دیکھتا ہوں اس پیر کا حال کیا ہوا ہے، وہ بابا کی کٹھیا ابھی بچی ہے یا نہیں ہے، وہاں مریدین کا جمگھٹا ہے یا نہیں۔ آپ چل پڑے اسی راستے پر جہاں پہلے دن اس بابا سے ملاقات ہوئی تھی۔ شیخ محدث دہلوی کہتے ہیں چل کر کے میں آیا تو وہاں دھواں دھواں تھا، جھوپڑی نہیں تھی، وہاں کچھ لوگ کھڑے تو تھے، مریدین سب جمع تھے۔ میں نے جا کر پوچھا بابا کہاں ہیں، بابا کہاں ہیں، پیر صاحب کہاں ہیں تمہارے؟ کہا عجیب حادثہ ہو گیا، کل رات کو اچانک پتہ نہیں کیا ہو گیا، ہمارا پیر صاحب کتا بنا اور باہر نکل کر بھاگ گیا۔ ہاں، لوگوں کو کتا بننے میں دیر نہیں لگے گی، انتظار کرو، جب میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے پکڑ آئے گی، اللہ کریم کا عذاب آئے گا، سارے باہر آنے والے جتنے بھی ہیں ڈھکوسلے کتے بن کر نکلیں گے انشاءاللہ۔ کچھ دیر کی خاموشی ہے، پھر شور آئے گا۔ آج کتوں کا وقت ہے، کل ہمارا دور آئے گا۔ لبیک یا رسول اللہ۔ بس اے مسلمانوں توجہ، اپنے دین پر اور اپنے ایمان پر جمے رہنا، ڈٹے رہنا، چاہے جیسے بھی امتحانات آئیں، اس بات پر یقین کے ساتھ عمل کریں گے انشاءاللہ۔ اور اے سنیوں، ہم تو کربلا والے ہیں یا نہیں؟ ہاں، ہمارا تعلق وہ یزید کو رحمت اللہ علیہ کہنے والے جوکروں سے نہیں ہے، ہمارا تعلق حسین اعظم کی ان کے قدموں کے ذروں سے وابستہ ہے، الحمدللہ۔ تو آپ سے میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ ایمان تمہارے ساتھ ہے، اللہ کی ذات پر یقین ہے، پوری دنیا ہی سب کچھ نہیں، آخرت میں تو دیکھنا ہے، آخرت پر ایمان ہے۔ یہاں کیا ہے، جتنا بھی چاہو جی لو، لیکن ایک دن مرنا ہے، ایک دن مرنا ہے، چاہے وہ گھر میں مرو، ہاسپٹل پہ مرو، کہیں پر بھی مرو، مرنا ہے، اور پھر جانا ہے اللہ کی بارگاہ میں، اور پھر اٹھایا جانا ہے ایک دن، اور اسی دن کے بارے میں ہم کہتے ہیں عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی۔ اس دن ہم دیکھیں گے جتنے کتے بھونکتے تھے ان کا حشر کیا ہوگا، اور پھر تم آج اس نبی کے نام لیوا ہو، تمہارا حشر بھی دیکھا جائے گا قیامت کے دن۔ حشر میں منادی یہ اعلان کرے گا، کہاں ہے وہ عظمت رسول کی بات کرتے تھے، کہاں ہے وہ اللہ کے حبیب کی بات کرتے تھے، کہاں ہے وہ نبی پاک کے دامن سے وابستہ رہتے تھے۔ حد تو یہ ہے میرے عزیزو، خود میرے آقا فرماتے ہیں، ایک صحابی نے پوچھا آقا قیامت کے دن آپ کا حال کیا ہوگا، آپ کہاں ہوں گے؟ حضور فرماتے ہیں میری کیفیت یہ ہوگی کہ میرے ایک کندھے پر چادر ہوگی اور وہ کھسک کھسک کر کے گر رہی ہوگی، میں اپنے ایک ہاتھ سے چادر سنبھال رہا ہوگا اور دوسرے ہاتھ سے اپنے امتیوں کو پکڑ پکڑ کر جنت میں لے جا رہا ہوگا۔ آخرت تو دیکھنی ہے، ہمیشہ کی زندگی آخرت کی ہے، اس لیے یہاں پر اپنے دین کا اور اپنے ایمان کا سودا ہرگز نہ کرنا۔ کبھی مصیبتیں آئیں تو بلال حبشی کو یاد کر لینا، کبھی زیادہ تکلیفیں آئیں خبیب ابن عدی کو یاد کر لینا، حضرت خباب ابن ارت کو یاد کرنا، سیدہ سمیہ کو یاد کرنا۔ یہ وہ صحابہ کی بات کر رہا ہوں کفار نے جن کو سولیوں پر چڑھایا، کسی کو انگاروں پر سلایا ہے، کسی کے ناک کان کاٹ دیے، انگلیوں کے ناخنوں کو پکڑ سے کھینچ دیا، ان کی آنکھوں میں گرم سلائیاں پھیر دی، لیکن ان تمام مصیبتوں کے باوجود ان کا صرف ایک ہی نعرہ تھا، ایک ہی نعرہ تھا، جو جان مانگو تو جان دے دیں، جو مال مانگو تو مال دے دیں، مگر یہ ہم سے کبھی نہ ہوگا نبی کا جاہو جلال دے دیں۔
میری تقریر کا مطلب یہ نہیں ہوتا. ابھی 2 دن پہلے ایک صاحب ہم سے انٹرویو لیتے ہوئے کہہ رہے تھے کہ آپ کو چنوتیاں لینے میں شوق ہے کیا؟ ہم نے کہا ہم چنوتیاں لیتے نہیں ہیں، دیتے. کون اسلام کو چنوتی دیتا ہے؟ کون ہے؟ بہرحال میں آپ سے یہ کہتا ہوں، میری تقریر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں آپ کو ہوا بھر بھر کر کے بھیجوں کہ جاؤ دوسری کمیونٹی کو چھیڑ چھاڑ کرو، کسی کو پریشان کرو. ہرگز نہیں، ہمارا مقصد یہ نہیں ہے. ہم ہندوستان میں صدیوں سے جیتے آئے. ہم کسی کے قتل و غارت، کسی کے تہس نہس کرنے کے مشورے تو نہیں دیتے اور نہ ہی خفیہ پلاننگ کرتے ہیں. ہاں بات اتنی کرتے ہیں کہ ہم سب کے ساتھ جیتے ہیں، لیکن اگر کوئی کتا حضور کی طرف بھونکنے لگے تو پھر اس کی گردن بھی پکڑتے ہیں اور اس کی زبان کو بھی پکڑتے ہیں. جب تک ہو مجھے گالیاں دینا ہے دے لے، میرے ماں کو میرے باپ کو کوسنا ہے کوس، میرے خاندان کو برا بھلا کہنا ہے کہہ لے، لیکن حضور کی طرف اگر انگلی اٹھایا تو پھر ہم جواب دیتے رہیں گے، کیونکہ یہ ہمارا ایمان ہے. اور اس وقت بھی خاموش رہنا یہ بے غیرتی کی سب سے بڑی مثال ہے. وہ آدمی سب سے بڑا بے غیرت ہے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے غیرت مند نہیں ہو سکتا. جو حضور کے لیے غیرت نہیں رکھتا وہ سب سے بڑا بے غیرت ہے. جس رسول نے رات رات بھر کھڑے ہو کر ہماری بخشش کی دعائیں کی ہیں، جو رسول معراج کی شب ہمیں نہیں بھولے، اپنی قبر میں نہ بھولے اور حشر میں ہمارے لیے شفاعت کرے، اس رسول کی عزت کے لیے اگر کوئی خاموش رہتا ہے تو دنیا کا سب سے بڑا احسان فراموش اور سب سے بڑا بے غیرت آدمی ہے. سب سے بڑا بے غیرت آدمی. بہرحال میرا میسج تو آج صرف آپ کے لیے اتنا ہی تھا کہ امتحانات آئیں گے. شیخ عبدالحق محدث دہلوی کی حکایت میں تمہارے سامنے اس لیے رکھا کہ اگر تمہاری زندگی میں کبھی کوئی اس طرح کے آئے کہے کہ میں تمہارے دل کے حالات جانتا ہوں بتاتا ہوں تو پاگل مت ہو جانا. ہاں اور ابھی تو باباؤں کا تو ایسا دھندا، اتنا بڑا بزنس ہے، اتنا بڑا بزنس ہے. ممبئی تو باباؤں کی کان ہے، ان کی دکانیں اتنی بڑی بڑی ہیں آپ دیکھ کر کے حیرت میں رہ جائیں. اور سب سے زیادہ شکار ان باباؤں کی عورتیں ہوتی ہیں. سائیکالوجی، نفسیات پر اتنا ان کا کنٹرول ہوتا ہے. اور 2-3 باتیں تمہاری لگتی ہوئی کہیں جو کامن ہر ایک کی زندگی میں رہتی ہیں اور تم کہتے ہیں ارے میرے تو دل کی بات جانتا ہے. میں آپ کی کئی چیزیں ایسی بتا سکتا ہوں جو آپ نے مجھ سے شیئر نہیں کیا. آؤ بیٹھو، میں تھوڑی دیر میں آپ کو بتاؤں گا. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں غیب کا علم جانتا ہوں، بلکہ یہ وہ چیزیں ہیں جو کامن ہیں، سب کے ساتھ ہوتی ہیں، سب کے ساتھ ہوتی رہتی ہیں. اور ان باتوں پر تم دل دے بیٹھتے ہو. ایسی چیزوں کی وجہ سے ایمان خراب ہوتا ہے، دین خراب ہوتا ہے. آپ ہرگز ان باتوں پر یقین نہ کریں گے. ہاں آپ کا مقتدا وہ ہے، آپ کا لیڈر وہ ہے جو حضور کے پیچھے چل رہا ہو، جو رسول پاک کی طرف لے جاتا ہو. پھر اس کے پیچھے چلنے میں کوئی حرج نہیں، کیونکہ بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر. جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں. حضور کا دربار چھوڑ کر کے کوئی دروازہ ہے؟ ہمارے اللہ تک پہنچنے کے لیے وہی دروازہ ہے. شریعت مصطفیٰ کو تھامنا ہوگا، اس راستے پر چل کر کے ہی اللہ تک پہنچو گے. اور اگر کوئی کہتا ہے شارٹ کٹ جائیں گے تو پھر شارٹ کٹ گرے گا بھی اور شارٹ کٹ مرے گا بھی. اس لیے کہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یا رسول اللہ، جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں. جو حضور کو چھوڑ کر کے ادھر ادھر بھاگتا ہے تو پھر وہ ذلت و خواری کا شکار ہوتا ہے. ہم نے دیکھا ہے کتوں کی سے بھی بدتر زندگی ہو جاتی ہے، کتوں سے بھی بدتر زندگی ہو جاتی ہے. ہاں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں جتنی بھی گستاخیاں کرنے والے اب تک آئے، ایک بار کرنے کے بعد زندگی بھر ان کو چھپ چھپ کر جینا پڑتا ہے. کہیں پر بھی رہیں، کسی بھی کنٹری میں رہیں، چھپ چھپ کر کے جینا پڑتا ہے.
کسی نے کہا نہیں ان کو چھپ کر جیو، بلکہ دل میں خوف اتنا بھر جاتا ہے پتہ نہیں کب کہاں موت آ جائے گی۔ 8 سال کا بھی مسلمان کا بچہ ان کے سامنے جائے تو ان کو ایٹم بم لگنے لگتا ہے۔ حضور کی گستاخی کرنے کے بعد چین و سکون غارت ہو جاتا ہے۔ حضور پر بھونکنے کے بعد ان گستاخوں کی زندگی ایسی ہو گئی کہ وہ ڈر ڈر کر سہم سہم کر جینے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ ڈر لگتا ہے، خوف لگنے لگتا ہے۔ لیکن میرے عزیزو، حضور کی عظمت بیان کرنے کے بعد، حضور کی وفاداری کرنے کے بعد میں اپنا تجربہ بتاتا ہوں، چین و سکون بڑھ ہی جاتا ہے، عزتیں بڑھ جاتی ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عظمت بتانے کے بعد آپ کو دنیا میں ڈر کر کے نہیں بلکہ بے خوف ہو کر جینے کی زندگی دی جاتی ہے۔ اسی لیے آپ سے بھی میں یہ کہتا ہوں، حضور کے وفادار رہو اور بے خوف ہو کر جیتے رہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ کسی بھی دن موت آنی ہے۔ حضور کا عاشق تو انتظار میں رہتا ہے، یہ دنیا تو ختم ہونی ہے، جس دن آنکھیں بند ہوں گی اسی دن حضور کی زیارت بھی ہوگی۔ اس دن ہم یہاں ہمارے جنازے میں سو کر جائیں گے اور قبر میں ہمیں لوگ چھوڑ کر کے آئیں گے، اور اس کے بعد منکر نکیر آئیں گے، سوالات کریں گے، تیرا رب کون، تیرا دین کیا، اور تیسرا سوال جو کریں گے وہ حضور کو دکھا کر پوچھیں گے ان کے بارے میں کیا کہتا تھا۔ اے سنیو، اسی بات سے پھر موت کا ڈر بھی نکل جاتا ہے شب گور بھی اسی گل سے ملاقات کی رات۔ ہم فرشتوں کو اس دن بھی یہ کہیں گے، اب تو پائے ناز سے اے فرشتوں کیوں اٹھوں، مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے۔ توجہ، آپ تمام حضرات کو ان باتوں کا خیال رکھنا ہے کہ اپنے دین و ایمان پر مضبوطی سے قائم رہیں گے انشاءاللہ۔ اور ایک بات میسج دیتا ہوں، حالات روز کچھ نہ کچھ اخبار آتے رہیں گے، یہ بڑھتی جائیں گی چیزیں۔ ٹرین میں کسی آتنکوادی نے 3 مسلمانوں کو مار دیا، پھر کہیں سے کسی ٹیررسٹ آتنکوادی نے مسلمانوں کو صرف گوشت کے نام پہ ہلاک کر دیا، کہیں ماب لنچنگ کیا، یہ سب خبریں آتی رہتی ہیں۔ کچھ اس کو سیریس لینے کی ضرورت نہیں۔ سیریس اس معنی میں کہہ رہا ہوں کہ لاپرواہ مت ہو، بلکہ اپنے دین کے بارے میں کہہ رہا ہوں۔ پھر تم ڈر کر کے ٹوپی چھپانا، داڑھی نکالنا اور پھر سیکولر بننے کا ناٹک مت کرو۔ دنیا تمہیں اچھی طرح پہچانتی ہے، تم حضور کے غلام ہو۔ دنیا تمہیں پہچانتی ہے حضور کے غلام ہیں، اور پھر پورے غلام بن کر جینے میں پھر خوف کیا ہے، ڈر کیا ہے؟ اگر کسی جگہ کسی بھی غریب مسلمان کو پکڑ کر کے مجبور کر دیا جاتا ہے اور اسے مار مار کر، کبھی ہم نے دیکھا کسی بزرگ آدمی کی داڑھی پکڑ کر مار رہے ہیں، کبھی کسی نوجوان کو مار کر کے کہا جائے میرے خدا کا نام لے، میرے خدا کا نام لے۔ تف ہے، حیرت ہوتی ہے، تم کسی کو پکڑ کر مار مار کر کہہ رہے میرے خدا کا نام لے، میرے خدا کا نام لے۔ یہ تو بلال حبشی کے وارثین ہیں، انگاروں پر سو کر بھی کہیں گے اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ سب سے، اللہ سب سے، اللہ سب سے۔ ہم اس دن سنے تھے یہ آواز جس دن ہماری ماں کے پیٹ سے ہم باہر آئے تھے۔ کسی نے کانوں میں اذان دی ہے کہ نہیں دی ہے؟ ہاں مولوی صاحب بچہ پیدا ہونے کے بعد پہلے ہی گودی میں لے کر کان میں کیا پڑھتے ہیں؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ سب سے پہلا لفظ تمہارے کانوں میں کیا جاتا ہے؟ اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ تم پیدا ہوئے تھے یہ سن کر کے آئے تھے میرے عزیزوں، اور پھر جب ہوش آیا ہر مسجد سے تمہیں یہی آواز آتی رہی، ہر مسجد سے یہی آواز آتی رہی۔ اور پھر جس دن مریں گے ہمارے جنازے کو باندھ کر کے لائیں گے لوگ کفن سے، ہمیں ہمارے لاشوں کو، اور امام کے سامنے رکھیں گے قبر میں، ہم اس وقت تک نہیں جائیں گے
جب تک پوری قوم پیچھے کھڑے ہو کر کیا کہے گی؟ اللہ اکبر، اللہ سب سے۔ ارے ہم آئے تھے تو اللہ کو بڑا کہتے ہوئے اور جائیں گے بھی تو اللہ کو بڑا کہتے ہوئے، جب ہمیں معلوم ہے اللہ سب سے بڑا ہے تو پھر ایرا غیرہ نتھو کھیرا کیڑا کہاں سے بڑا ہو سکتا ہے؟ اللہ کی طاقت کل بھی تھی، آج بھی ہے، ہمیشہ رہے گی۔ اللہ حی اور قیوم ہے، وہ ہم سب کا خدا بلکہ پوری کائنات کا پالنہار حقیقی ہے۔ آج امتحانات ہو رہے ہوں گے، ہم نکلیں گے ان امتحانات سے، لیکن ایک بات یاد رکھو، ہوائیں تیز آنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اسلام ختم ہو جائے گا، آندھیاں تیز چلنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اسلام کا وجود ختم ہو جائے گا۔ ارے اس سے بڑے بڑے چنگیز، ہلاکو اور نہ جانے کتنے یزید آئے گئے، اسلام جب بھی لہلہاتا تھا آج بھی لہلہا رہا ہے۔ اسلام تیری نبض نہ ڈوبے گی حشر تک، تیری رگوں میں رواں خون ہے چار یار کا۔ اسلام کو ختم کرنے والے ختم ہو گئے، مٹ گئے، مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا یا رسول اللہ، رہے گا یوں ہی، رہے گا یوں ہی تیرا چرچا رہے گا۔ پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے، تو گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے گا، جب بڑھائے تجھے اللہ تعالیٰ تیرا۔ اسلام کی فطرت میں قدرت نے وہ لچک دی ہے، جتنا ہی دباؤ گے اتنا ہی وہ ابھرے گا۔ اب میرا آخری میسج یہ سنو، یہ تھی باتیں، حالات سے خوف زدہ ہو کر سولی پر چڑھ جائیں، ہم کوڑے کھائیں، چاہے جس حالات میں بھی جائیں، جب جانا یہ ہے تو اللہ کو بڑا کہتے ہوئے کیوں نہ جائیں؟ اللہ کی جنت میں جانا ہے، شداد کی جنت میں نہیں۔ اللہ کی جنت میں جانا ہے تو اللہ کو بڑا کہہ کر جائیں گے، اللہ پر ایمان رکھ کر جائیں گے۔ نوجوان ہر گھڑی اس بات کے لیے تیار رہیں، مجھے اگر کوئی ٹکڑے پھینک کر کے یہ کہے یہ لے لے اور تیرا دین چھوڑ دے تو اسے ٹکڑوں کی طرح چھوڑ دینا، کہنا اس طرح کے بہت ساری دنیا میں ٹھوکریں مار دوں گا، بھوکا رہ لوں گا، لیکن میرے مصطفیٰ کی شریعت سے روگردانی نہیں کروں گا۔ حضور سے غداری کرو گے، حضور پاک سے غداری کرو گے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے غداری ہرگز نہیں ہو سکتی۔ تو یہ یقین کے ساتھ آج تمہیں اٹھنا ہے۔ کبھی کبھار نوجوان یہ کہتے ہیں ہمیں روزی نہیں مل پاتی، ہمیں جاب نہیں مل پاتی، ہمیں ہمارے نام کی وجہ سے، ہماری داڑھی کی وجہ سے، ہماری ٹوپی کی وجہ سے نوکریوں پر فرق آتا ہے۔ اے مومنو، یہ امتحانات ہیں، یقین پیدا کرو، رزاق اللہ ہے جو چونٹیوں کو سوراخ میں رزق دیتا ہے، جو پانیوں میں مچھلی کو رزق دیتا ہے، کیا وہ اشرف المخلوقات کو رزق نہیں دے گا؟ میرا امتحان ہوگا، اگر میں جمع رہ گیا تو مولا 70 دروازے میرے لیے کھولے گا۔ تم اپنے نبی کے قدموں سے وابستہ رہو۔ حالات بدلتے ہیں۔ ایک دن مکہ والوں نے بھی یہی سوچا تھا، بلال حبشی کو مار مار کر کے، انگاروں پر لٹا کر کے، ان کی پشت پر گرم سل رکھ کر کے انہیں اتنا تکلیفیں دی تھی کہ ان کی ریڑھ کی ہڈی دکھتی تھی، ان کی پیٹھ کا گوشت گل گیا تھا۔ اس وقت وہ سوچتے تھے اب مرے گا، اب ختم ہو جائے گا، سب ختم ہو جائے گا۔ ان کے پاؤں میں رسی ڈال کر بدماش لڑکوں کے ہاتھوں میں دیا جاتا، وہ مکہ کی گلیوں میں حضرت بلال کو کھینچتے تھے۔ یہ حالات بھی مکہ والوں نے دیکھے، لیکن جب بلال حبشی کو سیدنا ابو بکر صدیق نے خرید کر آزاد کیا اور حضور کی غلامی میں لے آئے، پھر حضور کے ساتھ ہجرت کر کے مدینے چلے آئے، توجہ چاہتا ہوں میرے عزیزو، وہ بلال حبشی کا زمانہ جو مکہ میں تھا ختم ہو گیا۔ 6 سال کے بعد جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 10,000 صحابہ کے ساتھ واپس مکہ تشریف لا رہے تھے تو ایسے آئے کہ فاتح مکہ بن کر کے آئے، کوئی ایک آدمی بھی مقابلے کا موجود نہیں تھا۔ رسول پاک تشریف لائے، اکثر وہاں جتنے تھے قیدی بن کے کھڑے تھے، جنہوں نے ظلم ڈھایا تھا وہ آج سر جھکائے کھڑے تھے۔ حضور پاک نے خانہ کعبہ کو بتوں سے پاک کیا۔ جانتے ہو اس دن حرم پاک میں پہلی اذان دی جانی تھی،
پہلی اذان کے لیے رسول پاک نے بلال حبشی سے کہا کعبے کی چھت پر چڑھ جاؤ، کعبے کی چھت پر چڑھ جاؤ، وہاں سے چڑھ کر کے اذان دو۔ بلال حبشی نے اذان دی۔ جانتے ہو بڑے بڑے بزرگوں نے اس میں نکتہ یہ بیان کیا، یہ میسج دینا تھا ان ظالموں کو جنہوں نے بلال حبشی کو مار مار کر کے یہ سوچا تھا اب ختم ہو جائے گا، تب ختم ہوگا۔ بلال اپنے امتحان میں جمع رہا، اپنے ایمان پر ڈٹا رہا، اللہ تعالیٰ نے ایسی عزت عطا کی کہ آج مکہ فتح ہو گیا اور کعبے کی چھت پر چڑھ کر کے بلال اذان دے رہے ہیں اور دنیا کو یہ بتا رہے ہیں آؤ مصطفیٰ کی غلامی میں کعبہ بھی قدموں کے نیچے ہے۔ کعبے کی چھت کے اوپر چڑھ گئے ہو، کعبے کی چھت کے اوپر چڑھ گئے ہو اس لیے کہ حضور کی غلامی میں آئے۔ یہ بات کو یاد رکھو میرے عزیزوں، حالات اس طرح کے اگر آئے انتظار کرو، میرا رب کشادگی لائے گا، میرا رب خوشحالی لائے گا، اور جتنے آندھیوں میں بہک گئے وہ ختم ہو گئے، جو طوفانوں میں بہک گئے وہ کچرے کی طرح چلے جائیں گے۔ اس لیے جو ایمان والے ہیں وہ ہمیشہ جمے رہیں گے، ڈٹے رہیں گے، جو بھی ہو جائے حالات۔ اب یہاں پر میں اپنی گفتگو کو اس بات پر ختم کرتا ہوں۔ ہوتا ہے آپ لوگ یہ پوچھیں گے مجھ سے کہ آپ اتنی بڑی بڑی باتیں کہہ رہے ہیں، جب حالات خراب ہیں تو کون آتا ہے ہماری مدد کے لیے؟ کوئی نہیں آتا، سارے لوگ ہاتھ اٹھا لیتے ہیں۔ بھائی تو نعرے لگا رہا تھا لبیک لبیک کہہ کر پولیس پکڑ کے لے گئی، جا تو جھیل تیرے کیس، کوئی نہیں آتا۔ ایسے سوالات میرے عزیزوں آپ کے لیے سب کے لیے نصیحت، تم نے اپنے نبی کی محبت میں پکارا ہے حضور کو، دنیا کے لیے پکارا ہوتا تو دنیا کا انتظار کرتے، اپنے نبی کو پکارا ہے تو اپنے نبی کا انتظار کرو۔ جس کے لیے تم نے پکارا ہے پھر شکایت نہیں کرنا، یہ کمیٹی نہیں آئی، وہ کمیٹی نہیں آئی، اس نے مدد نہیں کیا، اس نے مدد نہیں کیا، نیتا نہیں آئے، ہمارے ایم ایل اے نہیں آئے، ہمارے ایم پی نہیں آئے، فلاں نے مدد نہیں کی، وہ کارپوریٹر تھے، نگر سیوک تھے، اثر و رسوخ والے تھے، کوئی ہماری سفارش کے لیے نہیں آیا۔ یہ سب ہیلے بہانے چھوڑ دو، اس عقیدے پر جم جاؤ، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ لا ورب العرش جس کو جو ملا تم سے ملا، بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی۔ حضور سے اگر تمہارا عشق ہے تو یہ اتنی بات یاد رکھنا چاہیے، کوئی تمہارے ساتھ ہے یا نہ ہے، کوئی آئے نہ آئے، میرا ماننا یہ ہے کہ اللہ کا حبیب میرے ساتھ ہے، مصطفیٰ کریم کی محبت میرے ساتھ ہے۔ اتنی دولت تمہارے لیے بہت بڑی ہے، کیونکہ میرے آقا نے فرمایا جو دنیا میں جس سے سب سے زیادہ محبت کرتا تھا قیامت کے دن اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ آج جب تم سوتے ہو یہ کہہ کر کے سویا کرنا میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے، روزانہ جب تمہارا یہ معمول بن جائے، دستور بن جائے، حضور کا نام لے کر سوتا تھا، حضور کا نام لے کر اٹھتا تھا، گھر میں نیند کھلتی تھی تو نعتوں کی آواز پر، اور آنکھ لگتی تھی حضور کے نغمے سن کر، پھر وہ دن آئے گا جب تجھے قبر سے اٹھایا جائے گا۔ جانتے ہو کہا گیا ہے قبر میں بندہ اسی حالت میں اٹھتا ہے جو دنیا میں زیادہ کام کرتا تھا، گانے گانے والا زیادہ گانے گاتا تھا تو وہاں پر بھی گانے گاتے ہوئے اٹھے گا، لیکن میرے عزیزوں اس کی نسبت پر، اس کی عظمت پر قربان جاؤ جو ہمیشہ حضور کے گن گاتا تھا۔ منکر نکیر آئیں گے اور آتے ساتھ اس کو اٹھائیں گے کہ اٹھ جا تیرے سوالات کا وقت آ گیا۔ اگر دنیا میں معمول تھا وہ قبر سے جھٹک کر اٹھے گا اور پھر کہے گا سب سے اعلیٰ وہ اولا ہمارا نبی، سب سے بالا وہ والا ہمارا نبی، بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلیں، شمع وہ لے کر آیا ہمارا نبی، ملک کونین میں انبیاء تاجدار، تاجداروں کا آقا ہمارا نبی، جن کے تلووں کا دھون ہے آب حیات
آیات ہے وہ جانے مسیحا ہمارا نبی. سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے, اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی. خلق سے اولیاء, اولیاء سے رسول, اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی. سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے, ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی. سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے, ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی. جب مومن صالح دنیا میں اس طرح کی زندگی گزارتا تھا تو قبر میں بھی میرے آقا کی نعتیں پڑھتے ہوئے اٹھے گا. منکر نکیر پھر اس کی یہ ادا دیکھ کر ہو سکتا ہے یہ کہے نم کا نومت العروس, سو جا جیسے دولہا سوتا ہے, سو جا جیسے دولہا سوتا ہے. اس لیے زندگی بناؤ میرے مصطفیٰ کے قدموں سے وابستہ رہ کر. حالات جیسے بھی آئیں گے, حضور سے ہم بے وفائی, حضور سے ہم غداری, حضور سے ہم منہ پھیر کر زندگی نہیں گزاریں گے, حضور سے دور رہ کر زندگی نہیں گزاریں گے. یہ اس بات کے ساتھ میں گفتگو ختم کرتا ہوں. ساری دنیا کو چیخ چیخ کر کے بتاؤ اپنا سب کچھ گنبد خضرا کل بھی تھا, اور میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا, اور بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت سنی زندہ ہے, ان پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے. لبیک یا رسول اللہ. مصطفیٰ جان رحمان پیلا ہو سلام, مصطفیٰ جان رحمان پیلا ہو سلام. شمع بز میں ہدایت پیلا ہو سلام, شمع بز میں ہدایت پیلا ہو سلام. ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود, ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود, غم فقیروں کے سرور پیلا ہو سلام, غم فقیروں کے سرور پیلا ہو سلام. غوث اعظم امامتوں کا بنوں کا, غوث اعظم امامتوں کا بنوں کا, جلوہ شان قدرت پیلا ہو سلام. کاش محشر میں جب ان کی آمد اور بھیجے سب ان کی شوکت پیلا ہو سلام. تو مجھ سے خدمت کی گود سیکھ گے ہاں رضا مصطفیٰ جان رحمان پیلا ہو سلام. شمع بز میں ہدایت پیلا ہو سلام. ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ سیدی اعلیٰ حضرت پیلا ہو سلام. سیدی اعلیٰ حضرت پیلا ہو سلام. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ, الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ, وعلی آلک وصحبک یا نور. جو حضرات سلسلہ عالیہ قادریہ میں بیعت کے لیے ہم سے عرض کیے ہیں, جنہوں نے یہ خواہش ظاہر کی تھی ان کے لیے میں پڑھا رہا ہوں. جو سلسلہ عالیہ قادریہ میں بیعت ہونا چاہتے ہیں میرے ساتھ پڑھیں, اور جو آلریڈی کسی سے بیعت ہو چکے وہ توبہ کرنے کی نیت سے میرے ساتھ مل کر پڑھیں. استغفر اللہ
استغفر اللہ ربی من کلی ذنب واتوب الیہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رضیت باللہ ربا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم رسولا نبیا وبالاسلام دینا وبالقرآن کتابا وبالکعبۃ قبلہ۔ الہی میں نے توبہ کی اپنے پچھلے تمام گناہوں سے، عہد کرتا ہوں شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر قائم رہوں گا، ہر فرض ہر واجب کو ان کے وقتوں پر ادا کرتا رہوں گا، ہر برائی سے بچتا رہوں گا۔ الہی میں وعدہ کرتا ہوں اہل سنت و جماعت کے سچے مذہب پر قائم رہوں گا۔ میں داخل ہوا سلسلہ عالیہ قادریہ میں، الہی مجھے غوث پاک کے مریدوں میں قبول فرما، قیامت کے دن ان کی جماعت میں حشر فرما۔ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر کے پڑھے، میں نے اپنی جان، اپنا مال، اپنا سب کچھ اللہ اور اس کے رسول کے لیے بیچ دیا۔ میں نے اپنی گردن ناموس رسالت کی حفاظت کے لیے وقف کیا۔ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون وعدا علیہ حقا فی التوراة والانجیل والقرآن ومن اوفى بعہدہ من اللہ فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم به وذلک هو الفوز العظیم۔ الہ العالمین، ستار العیوب، غفار الذنوب، قدیر و جبار خدا، اس محفل پاک کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ اے کریم خدا، اس جلسہ پاک کو ہمارے گناہوں کا کفارہ بنا دے، ہماری نجات اور ہماری بخشش کا ذریعہ بنا دے، ہمارے جنت میں جانے کا سبب بنا دے۔ اے اللہ، اے رب العالمین، یہاں پر جتنے بچے، بوڑھے، مرد، خواتین، جوان حاضر آئے، سب کی حاضری کو قبول فرما لے۔ سب کو مولا اس جلسے کی جگہ سے نکلنے سے پہلے بخشووں میں شمار فرما دے۔ ہم سب کی جہنم سے آزادی کا پروانہ عطا فرما۔ اے کریم خدا، یہاں جتنے حاضر آئے اور دور دراز سے اس میں شریک ہوئے ہیں، سب کو بری بیماریوں سے محفوظ کر دے، زمین یا آسمانی بلاؤں سے محفوظ فرما، نظر بد سے، حاسدین کے حسد سے اور جلنے والوں کی جلن سے بچا لے۔ مومنوں میں اتحاد و اتفاق عطا فرما۔ اے اللہ، ان کو مسلک اہل سنت و جماعت، مسلک اعلیٰ حضرت پر قائم و دائم فرما دے۔ اے اللہ، ان کے عقیدوں کی حفاظت فرما، ایمان کی حفاظت فرما، کفار و مشرکین اور ظالموں کے ظلم سے ان کی حفاظت فرما۔ ہماری ماؤں، بہنوں، بچیوں، بیٹیوں، بہوؤں، سب کو ہم نے تیرے حوالے کر دیا، ان کی عزتوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ، ہماری بچیوں کو ہر طرح کے ارتداد کے فتنے سے محفوظ فرما۔ اے اللہ، ان کو کنیزان فاطمہ میں زندہ رکھ اور قیامت کے دن فاطمہ زہرا کی کنیزاؤں میں جنت عطا فرما۔ مولا قدیر و جبار خدا، جو بے اولاد ہیں انہیں صالح اولاد دے دے، جو قرض میں ڈوبے ہوئے ان کے قرضوں میں آسانیاں دے دے، جو ناحق مقدمے اور جیلوں میں ہیں ان کو رہا کر دے۔ اے پروردگار، جو بے جوڑ ہے انہیں صالح رشتے عطا کر، جو بے روزگار ہے انہیں حلال روزیاں عطا کر، جو نوجوان بہکے ہوئے ہیں مولا انہیں صراط مستقیم دے دے، ان سب کے سینوں کو عشق مصطفیٰ کی دھڑکن کا مدینہ بنا دے۔ اے رب العالمین، گستاخان رسول کو ہلاک کو برباد فرما، تیرے نبی پاک کی شان میں توہین کرنے والوں کو عذاب علیم میں گرفتار فرما، قیامت تک ان سب کو عبرت کا نشان بنا دے۔ ہمارے اس ملک عزیز ہندوستان کو امن و امان عطا فرما، عزت و وقار عطا فرما۔ اے کریم خدا ارحم الراحمین، اخیر میں تجھ سے صرف اتنی التجا ہے مولا،
نہ جانے یہ آنکھیں کب ہمیشہ کے لیے بند ہو جائیں. ان آنکھوں کے بند ہونے سے پہلے ایک بار تیرے حبیب پاک کے چہرے کی زیارت نصیب فرما. دنیا میں ہر آفت سے بچانا مولا، عقبہ میں نہ کچھ رنج دکھانا مولا. بیٹھے جو درے پاک پیغمبر کے حضور، ایمان پہ اس وقت اٹھانا مولا. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل على سيدنا محمد معدن الجود والكرم وآله وأصحابه الكرام وابنه الكريم وبارك وسلم. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم ان الحمد لله رب العالمين. جب دمیں واپسی ہو یا اللہ، جب دمیں واپسی ہو یا اللہ، لب پہ جاری ہو بس لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ.